کے دکھ اور ان کی مصیبتیں اور مشکلات جو ہیں وہ ان کو سب بھول جائیں، اور وہ ان کو اپنی قوم میں، اپنے سیاستدانوں میں، حکمرانوں میں انسانیت کا درد نظر آئے، اسلامی ہمدردی نظر آئے، اور اسلامی اخوت اور مودت نظر آئے۔ اور سارے کہہ دیں آمین۔ اللہ تعالی ہمیں بھی توفیق عطا فرما دے۔ میرے اور آپ کے پیارے رسول، سارے جہانوں کے سردار، انبیاء کے امام، کالی کملی والے آقا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سیرت طیبہ، آپ کی حیات مبارکہ اور آپ کا اسوہ حسنہ ہماری جس طرح کی بھی حالت ہو، جس طرح کے بھی معاملات ہوں، اس وقت کی مناسبت سے بھی حضور کا اسوہ حسنہ ہمارے لیے کائنات کی، اس کائنات میں آسمانوں کے نیچے، زمین کے فرش کے اوپر بہترین سے بہترین رہنمائی ہے۔ اس سے بہتر رہنمائی اور کسی طرف سے مل سکتی نہیں ہے۔ اس لیے کسی اللہ کے بندے نے کہا ہے، تباہی صورت سیلاب ہے جس سے نمٹنے کی، تباہی صورت سیلاب ہے جس سے نمٹنے کی نہ ہمت بادشاہوں میں اور نہ جرأت دیں پناہوں میں نمٹ سکتے ہیں اس سیلاب بلا سے۔ آج بھی احسن اگر سرکار کے ہوں نقش قدم اپنی نگاہوں میں۔ اللہ تعالی ہمیں حضور کی طرف دیکھ کر اس مرحلے پر اپنے مسلمان بھائیوں بہنوں کی، بوڑھوں کی، چھوٹے چھوٹے بچوں کی جو حالت زار ہے اس پر رحم کھانے کی، اور اپنا اپنا حق اور اپنی اپنی ذمہ داری پوری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ عزیزان گرامی قدر، میں نے آپ حضرات کے سامنے صحیح بخاری شریف کی ایک حدیث مبارکہ پڑھی ہے۔ اس میں آقا علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ جو اپنے لیے پسند کرتا ہے باقی اپنے دینی، ایمانی، اسلامی اور وطنی بھائیوں کے لیے بھی اور باقی انسانوں کے لیے بھی وہی کچھ پسند نہ کرے۔ اب آپ بتائیں، ہم میں سے کوئی شخص اپنے لیے پسند کرتا ہے کہ ہمارے بچے جو ہیں وہ سڑک پر بیٹھے ہوں اور ان کے پاس کوئی کپڑا نہ ہو، اور کھانے کے لیے لقمہ نہ ہو، پینے کے لیے پانی نہ ہو، اور رہنے کے لیے کوئی سر چھپانے کے لیے جگہ نہ ہو؟ ہم میں سے کوئی پسند کرتا ہے؟ اور اگر ہم اپنے لیے پسند نہیں کرتے ہیں تو اگر ہم نے مومن بننا ہے، اللہ کی جنت میں جانا ہے، رب کو راضی کرنا ہے، مصطفیٰ کی شفاعت جو ہے وہ ہمیں ملنی چاہیے، تو پھر ہمیں ان لوگوں کے لیے بھی وہی پسند کرنا چاہیے جو ہم اپنے لیے پسند کرتے ہیں۔ میرے بھائیوں اور بزرگوں، اس لیے ایک حدیث مبارکہ ہے، وہ بھی صحیح بخاری کی ہے، کہ جب میرے اور آپ کے آقا و مولا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر پہلی وحی نازل ہوئی، قرآن پاک کی پہلی آیات سورہ علق کی نازل ہوئیں، تو آپ کانپتے کانپتے اپنے گھر میں واپس آئے۔ ہماری اماں جان ام المومنین حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کو فوراً کہا، زملونی زملونی، میرے اوپر جلدی جلدی کوئی کپڑا اڑا دو۔
اور مجھے خطرہ ہے کہ میں شاید ہلاک ہو جاؤں گا. یعنی جبریل کو دیکھنے کا اور پہلی وحی نازل ہونے کے اثرات اتنے زیادہ تھے کہ آپ کو شدید بخار بھی ہو گیا اور کبھی بھی. اور آپ نے کہا کہ مجھے یہ خطرہ ہے، خدشہ ہے، پہلے کبھی اس طرح کی صورت حالات دیکھی نہیں تھی. تو جب انہوں نے یہ کہا تو ہماری اماں جان نے ان کو کپڑا تو دیا، مگر ساتھ ہی آپ کے اس جملے کا کہ شاید میں ہلاک ہو جاؤں گا انہوں نے جواب دیا. اللہ تعالیٰ ہماری ماں اور بہنوں کو بھی حضرت ام المومنین خدیجہ الکبریٰ اور عائشہ صدیقہ کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. بیویاں ہوں تو ایسی ہوں کہ جب آدمی خطرے میں ہو اور مصیبت میں ہو تو ان کو وہ استقامت اور عزیمت کا جو ہے وہ درس دیں اور ان کا حوصلہ بڑھائیں اور ان کو دین اسلام پر اور زیادہ مضبوط اور مستحکم کریں اور ان کے ایمان کو اور ان کے دین کو اور زیادہ تقویت دیں. اللہ تعالی ہمیں بھی ایسی خواتین عطا فرمائے. یہ میں اب ام المومنین حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے الفاظ آپ کے گوش گزار کرنے لگا ہوں. انہوں نے فرمایا انکا لتصل الرحم. اس میں ان الفاظ میں جو ہماری اماں جان نے کہے سرور کائنات محمد رسول اللہ کی سیرت کا بہترین تمام پہلو جو ہیں وہ بیان کر دیے گئے ہیں جو آج ہمارے اندر نہیں ہے. اگر آج ہمارے اندر وہ چیزیں مسلمانوں میں پیدا ہو جائیں تو میں اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ لوگ ہمارے اخلاق کو دیکھ کر ساری دنیا کے لوگ کلمہ پڑھنے پر مجبور ہو جائیں. مگر افسوس بائے ناکامی متاع کارواں جاتا رہا اور کارواں کے دل سے احساس زیاں جاتا رہا. اللہ ہمیں اپنے اس اخلاقی نقصان کے بارے میں غور و فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. میرے بھائیوں بزرگوں، انہوں نے فرمایا انک لتصل الرحم. یا رسول اللہ، آپ تو اپنے عزیز و اقارب اور تمام لوگوں کے ساتھ صلہ رحمی کرنے والے ہیں. وتحمل الکل وتکسب المعدوم وتقرئ الضیف وتعین علی نوائب الحق. اور آپ جو ہیں وہ غریبوں کا ساتھ دینے والے ہیں اور کمزوروں کا بوجھ اٹھانے والے ہیں اور جن کو کوئی نہیں پوچھتا ان کی بھی آپ دستگیری کرنے والے ہیں اور مہمانوں کی مہمان نوازی کرنے والے ہیں اور ہر حالت میں آپ کلمہ حق کہنے والے ہیں. یہ آپ کی صفات ہیں، یہ آپ کی صفات ہیں. آپ کے اندر یا رسول اللہ یہ خوبیاں موجود ہیں اور جس شخص میں یہ خوبیاں موجود ہوں میرا خدیجہ الکبریٰ کا یہ ایمان ہے کہ ان اللہ لا یضیع اللہ ابدا. اللہ تعالیٰ کبھی بھی ایسے شخص کو ضائع نہیں ہونے دے گا. اللہ اکبر، اللہ اکبر. اللہ کسی بھی ایسے شخص کو ضائع نہیں ہونے دے گا. میں ایمان رکھتا ہوں، میں فقیر حافظ زبیر احمد ظہیر یہ اعلان کرتا ہوں کہ جو قوم ایسی ہوگی، جو ملک ایسا ہوگا، جو معاشرہ ایسا ہوگا، جو فیملی ایسی ہوگی اور جو خاندان ایسا ہوگا، جو جہاں کے لوگ اس طرح کے ہوں گے، اللہ تعالیٰ ان کو بھی کبھی ضائع اور ہلاک نہیں ہونے دے گا. یہ خدا کا قانون ہے. میں کیا کہہ رہا ہوں؟ قرآن و سنت کی روشنی میں آپ کو بتلا رہا ہوں. ایسے یکڑے نہیں مارتا، ادھر ادھر کی باتیں نہیں کرتا، قصے کہانی آپ کو نہیں سناتا. میں رب کے قرآن اور کملی والے کے فرمان کی روشنی میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں. یہ قانون الہی ہے. اچھائی کرو گے تو تمہارے ساتھ بھی اچھائی کی جائے گی، برائی کرو گے تو تمہارے خلاف بھی برائی خدا کی طرف سے آئے گی.
اگر تم نیکی کرو گے تو تمہیں صلہ بھی نیک عطا فرمایا جائے گا، اور اگر گناہوں میں پڑو گے تو پھر خدا کا کوڑا بھی اسی طرح برسے گا جیسے گناہ کرنے والی قوموں پر برس چکا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو سیدھا راستہ اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سیدھا راستہ سرور کائنات محمد الرسول اللہ، اور رب کے قرآن سے زیادہ اور حضور کی سیرت سے زیادہ بھی کوئی سیدھا راستہ کسی اور طرف ہو سکتا ہے؟ تمام مسلمانوں کا فرض ہے واپس لوٹیں، جتنے بھی مسلک، طریقے، سلسلے اور جو بنائے ہوئے سب کو چھوڑیں، اللہ کے قرآن کی طرف آ جائیں، کملی والے پیغمبر سلطان کی طرف آ جائیں۔ خدا کی قسم ہے جیسے ہی تم ریورس گیئر لگاؤ گے، عرش والے خدا کی طرف آؤ گے، مدینے والے مصطفیٰ کی طرف آؤ گے، تمہاری حالت اسی وقت بدلنی شروع ہو جائے گی، اسی وقت تبدیلی آنی شروع ہو جائے گی۔ اور جب تک تم اس طرف نہیں آتے، جتنا مرضی زور لگا لو، جتنے مرضی پاپڑ بیل لو، جتنے مرضی نئے سے نئے لیڈر لے آؤ، کبھی تمہاری صورت حالات بدل سکتی؟ یہ مانو یا نہ مانو، جانے جہاں اختیار ہے۔ ہم نیک و بد حضور کو سمجھائے دیتے ہیں۔ حضرت جریر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ایک دن میں سرکار دو جہان، نبی زمین و زمان، فخر کون و مکان، صاحب قرآن، نبی سلطان، حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس بیٹھا ہوا تھا کہ اتنے میں کچھ لوگ آئے، لٹے پٹے مسافر، حالت جو ہے وہ قابل رحم تھی، بدن پر کپڑے بھی کم ترین ہیں، کسی کے ہیں کسی کے نہیں ہیں، پاؤں میں جوتیاں نہیں ہیں، بھوک اور پیاس سے ان کے چہرے انتہائی پریشان ہیں، اضطراب اور بے چینی کی حالت ہے۔ اور حضور نے جب ان کی حالت دیکھی تو حضور تڑپ کر اٹھے اور فوری طور پر آواز دی اونچی، یا بلال، یا بلال۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا، فرمایا جلدی سے اذان دو، جلدی سے اذان دو۔ اذان دی گئی، حضور نے مختصر ترین نماز پڑھائی، مختصر ترین۔ اب یہ حضور کی سیرت بھی آپ نے سن لی ہے، صحابہ کی سیرت بھی سن لیں۔ حضور اور صحابہ کا عمل کیا تھا؟ مختصر ترین رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھائی، اور پھر آپ نے ان کی امداد و اعانت کا حکم فرمایا، فرمایا جس شخص کے پاس جو کچھ بھی ہے وہ لا کر ان کی خدمت کے لیے پیش کرے۔ اور حضرت جریر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں دیکھ رہا ہوں جب سرور کائنات حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے الفاظ جاری ہوئے کہ ان کی مدد اور اعانت کرو فوری طور پر، اور جس کے پاس جو استطاعت ہے وہ اس میں کوتاہی نہ کرے، لا کر ان کو دے۔ تو آپ کہتے ہیں ایک لمحہ بھی کسی نے اٹھنے میں تاخیر نہیں کی، مرد بھی، عورتیں بھی، جوان بھی، چھوٹے بھی، بڑے بھی، حضور کا حکم سنتے ہی سب جو ہے وہ روانہ ہو گئے۔ اور اب میں منظر دیکھ رہا ہوں، جو جس کے پاس ہے وہ لا کر ان کو پیش کر رہا ہے۔ دیکھتے ہی دیکھتے تمام کے تمام مدینے والوں نے ان کے اس پاس اتنے ڈھیر لگا دیا سامان کا کہ وہ کہہ رہے تھے کہ یہ سامان تو ہمیں کئی سالوں کے لیے بھی کافی ہے۔ یہ صحابہ کا عمل تھا، یہ صحابہ کرام کا عمل تھا۔ حضرت ابو سعید خدری، اونچی آواز سے، ذرا اونچی آواز سے، رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، میں اور آقا کائنات دونوں ہم جا رہے تھے کہ ایک شخص جو ہے وہ آگے سے آ رہا تھا اور اس کے پاس دو سواریاں تھیں، ایک سواری پر وہ بیٹھا ہوا تھا اور ایک سواری کو وہ اپنی سوٹی سے موڑ رہا تھا جس طرف وہ مڑنا چاہتا تھا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا
اور ارشاد فرمایا، حضور نے فرمایا جس شخص کے پاس زائد سواری ہو وہ اس آدمی کو سواری دے دے جس کے پاس سواری نہیں ہے۔ جس کے پاس، حضور نے فرمایا، خوراک زائد ہو وہ خوراک اس آدمی کو دے دے جس کے پاس خوراک موجود نہیں ہے۔ فرمایا جس شخص کے پاس زائد کپڑا ہو وہ اس شخص کو کپڑا دے دے جس کے پاس پہننے کے لیے کپڑا نہیں ہے۔ یہ اصل اسلام ہے۔ صرف اس چیز کا نام اسلام نہیں ہے۔ میں نے رب کے قرآن کی آیت پڑھ کر آپ کو سنائی ہے کہ بندہ نمازیں جو ہے وہ پڑھتا رہے کعبے کی طرف منہ کر کے۔ یہ جو اللہ نے کہا کبھی مشرق کی طرف کبھی مغرب کی طرف، تو یہاں سے کعبۃ اللہ مغرب کی طرف ہے اور مغرب سے کعبۃ اللہ مشرق کی طرف ہے، اور جنوب سے شمال کی طرف ہے، شمال سے جنوب کی طرف ہے۔ مطلب یہ ہے کہ خالی کعبے کی طرف منہ کر کے نمازیں پڑھنے یا عبادتیں کرنے کا نام دین نہیں ہے۔ دین اللہ کی راہ میں محبت اور پوری عقیدت و احترام سے اللہ کی راہ میں غریبوں، مسکینوں، یتیموں، بیوہ عورتوں پر اپنا مال خرچ کرنے کا نام ہے۔ اللہ تعالی ہمارے اندر یہ جذبہ پیدا فرمائے۔ ہم تو جب ایسی بات کہتے ہیں تو کئی لوگ سوچتے ہیں یہ مولانا صاحب کا کیا، ان کو یہ ہر وقت یہی بات کرتے رہتے ہیں۔ اللہ کی قسم ہے میں آپ کو بتلا رہا ہوں، امام کائنات فخر موجودات حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الساعی علی الارملۃ والمسکین کالمجاہد فی سبیل اللہ۔ جو شخص کسی بیوہ عورت یا غریب آدمی کی مدد کے لیے جدوجہد کرتا ہے، کوشش کرتا ہے، فرمایا کالمجاہد فی سبیل اللہ، وہ اللہ کی بارگاہ میں ایسے آئے گا جیسے جہاد فی سبیل اللہ میدان میں جنگ لڑنے والے سرخرو ہو کر آ رہے ہوں گے، اسی طرح یہ غریبوں اور مسکینوں کی مدد کرنے والا بھی آ رہا ہو۔ اے کاش ہمیں اپنی آخرت عزیز ہو جائے۔ ایک روایت میں یہ الفاظ ہیں، حضور نے فرمایا کافل الیتیم لہو او لغیرہ انا وہو کہاتین فی الجنہ۔ حضور نے فرمایا، اب حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، واشار مالک بالسبابۃ الوسطی، اس طرح حضور نے اپنی دو انگلوں کو لہرایا۔ آپ نے فرمایا جو بندہ یتیم، چاہے وہ اپنے فیملی کا ہو یا کوئی غیر ہو، جو بندہ اس کی کفالت کرتا ہے اور جو اس کی مدد کرتا ہے اور اس کے اوپر اپنا مال خرچ کرتا ہے، فرمایا وَأَنَا وَهُوَ كَهَاتَيْنِ فِي الْجَنَّةِ، وہ اس طرح جنت میں میرے ساتھ ہوگا جیسے یہ دونوں انگلیاں ایک دوسرے کے ساتھ ہیں۔ اب ہم دن رات نعتیں تو بڑی پڑھتے ہیں، عشق کے دعوے تو بڑے کرتے ہیں، صدقے جاؤں قربان جاؤں میں یا رسول اللہ، دن رات ہم لوگ جو ہیں بڑا کچھ کرتے ہیں، اور میں ایک کی بات نہیں کرتا، سب لوگ ہی بڑے بڑے محبت کے دعوے، عشق کے توحید کے دعوے کرتے ہیں، مگر امام کائنات فرما رہے ہیں، کیا فرما رہے ہیں؟ مدینے جانے کی نعتیں، ادھر مطلب یہ ہے صبح و شام حضور کو ملنے کی تمنائیں، امیدیں، شفاعت کی امیدیں۔ آقا علیہ السلام فرماتے ہیں، اور جو یتیموں کی مدد کرتا ہے، میں یہ کہنا چاہتا ہوں آج ان کی سیلاب زدگان کی جو حالت ہے وہ یتیموں سے بھی بدتر ہے، یتیموں سے بھی ابتر ہے۔ حضور نے فرمایا جو شخص ان کی مدد کرتا ہے یتیم کی، چاہے وہ اس کی اپنی فیملی کا ہو، رشتہ دار ہو یا غیر رشتہ دار ہو، فرمایا اس کی جس کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، جس کو ضرورت ہے اس کی مدد کی، اس کی وہ مدد کرتا ہے، اس کی نصرت کرتا ہے،
اور اس کی اعانت کرتا ہے، حضور نے فرمایا وہ شخص کل قیامت کے دن جنت میں میرے ساتھ ایسے ہی ہوگا جس طرح یہ انگلیاں ایک دوسرے کے ساتھ۔ اب فیصلہ آپ کر لیں، فیصلہ ہم کر لیں، فیصلہ ہماری مائیں بہنیں کر لیں کہ رسول اللہ کا ساتھ اچھا ہے یا پیسوں کو یا روپیوں کو اور ہزاروں کو اور لاکھوں کو سنبھال کر رکھنا اچھا ہے۔ کوئی چیز تمہارے ساتھ نہیں جائے گی، یاد رکھو۔ آج ملکہ برطانیہ بھی مر گئی ہے، کتنا مال ساتھ لے کر جائے گی، کتنے محلات ساتھ لے کر جائے گی، کتنے پاؤنڈ ساتھ لے کر جائے گی۔ امریکہ کے صدر، برطانیہ کے صدر آئے دن بڑے بڑے سیاستدان مرتے ہیں۔ سکندر جب گیا دنیا سے تو دونوں ہاتھ خالی تھے، اور اس نے یہ وصیت کی تھی کہ میرے ہاتھ باہر نکال کر رکھ دینا تاکہ دنیا کو پتہ چلے کہ سکندر دنیا سے خالی ہاتھ جا رہا ہے، جس نے ساری دنیا کو روند ڈالا لالچ میں، مفاد میں۔ اب آج اس کو دنیا سے خالی ہاتھ جانا پڑ رہا ہے۔ میرے بھائیوں، بزرگوں، کسی کہنے والے نے کہا ہے کہ جا گورے غریباں پہ نظر ڈال بعبرت، کھل جائے گی تجھ پہ تیری دنیا کی حقیقت، اور پھر عبرت کے لیے ڈھونڈ کسی شاہ کی تربت، اور پھر پوچھ اس سے کہاں ہے تیری شان حکومت۔ کل جو تجھ میں بھرا تھا وہ غرور آج کہاں ہے، اے قصہ سر بول تیرا تاج کہاں ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اپنی آخرت کی طرف توجہ دینے کی توفیق عطا فرمائے، اور غریبوں کا، مسکینوں کا، سیلاب زدگان کا اس طرح ساتھ دینے کی توفیق بخشے جس طرح ان کا ساتھ دینے کا حق بنتا ہے۔ اللہ ہمیں اپنی ذمہ داریاں اس طرح پوری کرنے کی توفیق عطا فرمائے جس طرح ہمیں کما حق ہو اپنی ذمہ داریاں پوری کرنا چاہیے، اور اللہ تعالی ہمیں صحیح معنوں میں جذبہ اخوت، جذبہ محبت، جذبہ ہمدردی، جذبہ انسانی خیر خواہی اللہ عطا فرمائے۔ صحیح معنوں میں اسلام اسی کا نام ہے۔ حالی نے کہا یہی ہے عبادت اور یہی دین و ایمان کہ کام آئے دنیا میں انسان کے انسان۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو یہ پہلو جو ہیں اسلام کے وہ اختیار کرنے کی توفیق بخش دے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔